سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ فرما رہے ہیں کہ وہ تخت کون لا کر دے گا؟ ایوکم یاتینی بعرشہا. 1500 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک ملکہ کا تخت ہے، اور اس تخت کے اندر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور وہ بڑا بھاری وزنی تخت ہے، اور وہ کوئی میدان میں بھی نہیں پڑا، وہ تو تالوں میں رکھا ہوا ہے. تو اب وہاں سے کون لے کر آئے گا؟ تو ایک بندہ تھا جس کا نام تھا عاصر بن برقیہ، وہ اللہ کا ولی تھا، وہ ان کا صحابی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ انا آتی کبھی میں لے کر آتا ہوں، انا آتی کبھی میں لے آتا ہوں. تو اب دیکھیے اس نے کیا طاقت دکھائی. بس جیسے آپ نے فرمایا کہ لاؤ، تو یہ لیجیے. اللہ پاک فرماتا ہے قبل یرتد الیک طرفک، میں اتنی صورت کے ساتھ لاؤں گا کہ آپ کی پلک بھی نہیں جھپکے گی، میں لا دوں گا. تو جیسے فرمایا وہ پلک جھپکنے سے ہی پہلے آ گیا تخت، فزیکلی آ گیا. تخت کی کوئی تشبیہ نہیں تھی، کوئی صورت نہیں، فزیکلی آ گیا، وہاں سے غائب ہو گیا، یہاں آ گیا. آج ہم نے سورہ بقرہ دوسرے پارے کی آیت نمبر 186 تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اور جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں، اور میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے. تو یہ ہے اس آیت کا پہلا حصہ، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کا اور اس کی قبولیت کا ذکر فرمایا. اور بڑی رحمت والی بات ارشاد فرمائی کہ جب میرے بندے پوچھیں تو آپ انہیں یہ فرمائیں کہ میں قریب، میں دور نہیں ہوں بلکہ قریب ہوں، اور بے شک اللہ ہمارے قریب ہے، اور اتنا قریب ہے کہ جتنا کہ ہم خود بھی اپنے آپ سے قریب نہیں ہیں. وہ ارشاد فرماتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب. تو جتنی کہ ہم اپنی جان سے قریب نہیں ہیں، اس سے زیادہ اللہ پاک ہم سے قریب. اور کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ ہمارے اوپر ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے، ہماری جان کا، اور ہمارا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی. اور ہم اپنی جان کے ساتھ جو اٹیچمنٹ رکھتے ہیں یہ اسی کے اذن سے اور اسی کی اجازت سے ہے. اگر وہ ہماری جان کا تعلق ہم سے منقطع کر دے تو ہم بے جان ہو جائیں گے، اور اگر وہ ہمیں ہمارے تصرف سے روک دے تو ہم جان رکھ کر بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. تو ہم جو کچھ بھی اپنی جان سے اور اپنے آپ سے کام لے رہے ہیں وہ اسی کی مرضی اور اجازت سے. تو اس لیے وہ جب یہ فرما رہا ہے کہ میں قریب ہوں تو بے شک وہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اب وہ اپنی قدرت کے ساتھ قریب ہے، اپنے سما کے ساتھ، اپنی بصارت کے ساتھ. یعنی وہ ہمارے اندر تک کی دھڑکنیں سنتا ہے، ایک ایک چیز جو حرکت کر رہی ہے اور آواز کر رہی ہے وہ بھی سنتا ہے. ہماری سانس کی آواز وہ سن رہا ہے، ہمارے اندر جو نبض پھڑک رہی ہے اس کو بھی وہ سن رہا ہے. ہم نہیں سن رہے مگر وہ سن رہا ہے. اور اسی طرح ہمارے اندر ایک ایک خلیے کو اور ہمارے ڈی این اے کے اندر پائے جانے والے ایک ایک مالیکیول کو وہ جانتا ہے. ایک ایک سیل اور سیل کے اندر ہمارے جتنی انفارمیشن ہے وہ سب اسی کی ڈالی ہوئی ہے، وہ سب جانتا ہے. تو وہ اس لحاظ سے قریب ہے، اپنی قدرت، طاقت. اور ایک قریب ہونا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مہربانی اور اپنی عنایت کے ساتھ کسی قریب ہو جائے.
کیونکہ جو پہلے والا قرب ہے قدرت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، قبضے اور ملکیت کے لحاظ سے، تو وہ تو سب کے ساتھ ہے، جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں مخلوق ہے سب کے ساتھ ہے، اس میں کافر بھی مسلم بھی سب، کیونکہ قدرت کی بات ہے تو قدرت تو سب پر اس کی یکساں ہے۔ لیکن جب مہربانی کی بات کریں گے ہم کہ وہ مہربان ہو کر بھی قریب ہوتا ہے، تو یہ پھر خاص لوگوں کے لیے، پھر سب کے لیے نہیں ہے۔ وہی یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں قریب ہوں، یعنی تم مانگو تو صحیح، میں دینے کے لیے تیار ہوں، تم مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اور جیسے فرمایا اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے یعنی نیک لوگوں کے قریب۔ تو ایک قرب وہ تھا اور ایک قرب یہ ہے، اس کے قرب کی کئی اقسام ہیں، تو جنہیں وہ محبت کرتا ہے جن سے، اور جنہیں اپنے محبوب بنا لیتا ہے ان کے بھی قریب، اور پھر جن کی مدد فرماتا ہے ان کے قریب، اور ایسی مدد کہ پھر حدیث قدسی ہے کہ فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ بھی ایک قرب ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ میرا بندہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب کہ فَأَحْبَبْتُ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُ، جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ قرب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے میں داخل ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندہ ایک ہو گئے، نہیں، یہ قرب ہے، یعنی وہ اپنی تائید، اپنی نصرت، اپنی حمایت بندے کو اتنی زیادہ عطا کر دیتا ہے کہ پھر بندہ جو ہے جو چیز بھی کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی قدرت سے کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی تائید کے ساتھ، اس کی نصرت کے ساتھ۔ جیسے کسی کی دعا ایسی ہو جاتی ہے کہ منہ سے نکلی اور ہو گئی قبول، جس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات، کہ ان کی دعا رد ہی نہیں ہوتی، جیسے انبیاء کرام کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اپنے اصحاب کے لیے دعا کر دی کہ اے اللہ ان کی دعا قبول فرما، تو وہی مستجاب الدعوات ہو گئے، جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور، ان کے لیے آپ نے فرما دیا تھا وہ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا مانگتے تھے قبول ہوتا، کسی کے لیے دعا کر دیں قبول ہوتی تھی، بد دعا کر دیں وہ بھی قبول لازمی۔ اسی طرح بہت سے نیک صالحین لوگ ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہو جاتی۔ تو یہ کیا ہی قرب الہی کہ اللہ ان سے اتنا قریب ہے کہ جو نکلا منہ سے پورا ہو گیا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ اور بندے کے قریب ہو اور اپنی تائید اور بڑھا دے تو پھر بندہ اس شان کا مظہر ہو جاتا ہے کہ جو بھی کر رہا ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید شامل ہو جاتی ہے اور وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے، اس کے اندر وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اس قوت سے وہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے کہ جو عام لوگوں کی بس کی بات ہے، اس کا تصرف بڑھ جاتا ہے، اس کی قوت بڑھ جاتی ہے، اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اس کی پاور بڑھ جاتی ہے، روحانی پاور بڑھ جاتی ہے، بالکل ہوتا ہے۔ اب میں اس طرف جاؤں تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اب میں اگر واقعات کی کوئی مثال دوں گا تو بعض لوگ جو ہے نہیں قبول کرتے، جیسے یہاں تو خیر آپ سب سننے والے حضرات ہیں، لیکن باہر کی دنیا میں اب بہت سے پیدا ہو گئے ہیں ایسے لوگ کہ جو کہتے ہیں نہیں سب غلط ہے۔ نہیں، سب غلط نہیں ہے، کچھ چیزیں مکس ہوتی ہیں لیکن سب غلط ہیں، مگر قرآن سے لے لیں، چلیں باقی کہیں نہ جائیں، یہ اس حوالے سے کہ بندہ جو ہے کتنا پاورفل ہو جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ فرما رہے ہیں کہ وہ تخت کون لا کر دے گا، ایوکم یاتینی بعرشہا، جب 1500 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک ملکہ کا تخت ہے، اور اس تخت کے اندر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں،
اور وہ بڑا بھاری وزنی تخت ہے اور وہ کوئی میدان میں بھی نہیں پڑا, وہ تو تالوں میں رکھا ہوا ہے, تو اب وہاں سے کون لے کر آئے گا؟ تو ایک بندہ تھا جس کا نام تھا آصف بن برخیہ, وہ اللہ کا ولی تھا, وہ ان کا صحابی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ انا آتی کا بھائی میں لے کر آتا ہوں, انا آتی کا بھائی میں لاتا ہوں. تو اب دیکھیے اس نے کیا طاقت دکھائی. بس جیسے آپ نے فرمایا کہ لاؤ پتہ ہی لیجیے, اللہ پاک فرماتا ہے قبل یرتد الیک طرفک, میں اتنی سرعت کے ساتھ لاؤں گا کہ آپ کی پلک بھی نہیں جھپکے گی, میں لا دوں گا. تو جیسی فرمایا ہوا, پلک جھپکنے سے پہلے آ گیا تخت, اور فزیکلی آ گیا. تخت کی کوئی تشبیہ نہیں تھی, کوئی صورت نہیں, فزیکلی آ گیا, وہاں سے غائب ہو گیا, یہاں آ گیا. تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح بندہ خدا کی قدرت سے کام کرتا ہے. جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود, کہ اس کا بولنا خدا کا بولنا ہو جاتا ہے اگرچہ آواز بندے کے حلق سے آ رہی ہوتی. یہاں فرمایا اتنی قریب, آپ فرما دیں میں ان سے قریب. تو اب یہ جو قریب ہم سب کو مجدہ سنایا کہ قریب ہے وہ, تو اس میں ہم سب کو امید پیدا کی گئی ہے, ہمیں مایوسی سے بچایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنے رب سے دور پڑا ہے. رب تو قریب ہے, دور تم ہی ہو سکتے ہو اپنے عمل سے. وہ قریب ہے, وہ قریب ہونے کے لیے تیار ہے اور قریب ہے, لیکن کوئی اگر خود سے نہ جانے پہچانے تو پھر وہ دور ہے. پھر اسے رب جو ہے اتنا دور لگ رہا ہے کہ وہ اسے سمجھ بھی نہیں پا رہا, مان کے بھی نہیں دے رہا, بلکہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ شک ہو گیا, اور بعض لوگ انکار تک چلے گئے. اتنا دور اپنے آپ کو کر لیا, حالانکہ وہ تو قریب. تو اس لیے ہمارا احساس وہاں تک نہیں پہنچتا, ہمارا علم, ہمارا ادراک, ہمارا فہم, ہمارا احساس یہ نہیں پہنچ پا رہا. تو علم جس کسی کا پہنچ گیا ہے تو اس کا ادراک نہیں پہنچ رہا, ادراک پہنچ گیا ہے تو احساس نہیں پہنچ رہا, احساس پہنچ گیا ہے تو ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر پا رہا. اگر یہاں تک آپ پہنچ چکے کہ آپ کو احساس ہونے لگا کہ وہ قریب ہے, تو بس پھر آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا, پھر آپ کا حال بدل جائے گا. یہ احساس تو دلایا نماز میں, فرمایا جب نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے اسے دیکھ رہے ہو. الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ, یہ احساس دلایا گیا ہے کہ ایسے پڑھو, عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر تم اسے نہیں دیکھ پا رہے ہو تو یہ سمجھو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احساس ہی تو ہے. تو جب یہ احساس تک آپ کو قرب اس کا مل گیا نا, تو آپ بہت خوش نصیب ہیں, اور آپ کو بہت آگے کی معرفت حاصل ہو گئی, اور آپ کی کیفیت گویا بن گئی پھر. اور یہ کیفیت بڑے کام کی چیز ہوتی ہے. یہ بندے کو پھر اس کی یاد دلاتی ہے اور رلاتی ہے, اور جب بندہ روتا ہے تنہائیوں میں اس کو یاد کر کے, تو وہ بڑا پھر خوش ہوتا ہے, اور ایسے بندے کے لیے بڑا اجر ثواب. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب میرا بندہ مجھے اکیلے میں تنہا یاد کر کے رو جائے تو قیامت کے دن وہ سایہ اس پر کروں گا جو کسی پہ نہیں ہو. یہاں تک جاتی ہے دربار. یہ سب احساس کے بات ہے. تو قرب کے کئی منزلیں ہیں جناب, اور اسی طرح بعد اور دوری کی بھی کئی کیفیتیں ہیں. یہاں تک کہ کفار سب سے زیادہ دور جو اس کے دشمن ہو گئے. پھر مسلمانوں میں قرب و بعد کے الگ الگ لحاظ ہیں, جو جتنا آگے آ جائے گا اتنا ہی وہ اللہ کے قریب. تو انشاءاللہ یہ ہم جب دعا مانگیں تو ضرور اس طرح سوچیں کہ ہم اس سے مانگ رہے ہیں, وہ سن رہا ہے, اور یقین کے ساتھ مانگیں, احساس کے ساتھ. اب ذہن کئی ہیں, دل دماغ کئی ہیں, دعا ہو رہی ہے, تو جب ہم سوچ ہی نہیں رہے اس کے بارے میں, جو مانگ رہے ہیں اور جس سے مانگ رہے ہیں اس کا خیال ہی نہیں ہے, تو جب کہاں سے قریب, یہ قریب والی بات کیسے پوری ہوگی؟ وہ قریب ہے مگر ہم قریب نہیں ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا پورا شعور, ادراک, ذہن, فکر, احساس سب جمع ہو جائے نا, پھر مانگیں.
اور پوری یقین کے ساتھ مانگیں. اور دیکھیں جب احساس کے ساتھ آپ کے اندر لذت آ جائے نا, جیسے آپ محسوس کرتے جا رہے ہیں اور آپ کو ایک کیفیت طاری ہو گئی اور دعا مانگ رہے ہیں آپ, تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہو جائے گی. سارا راز ہی اس قریب کے لفظ میں ہے کہ جب آپ قریب ہوں گے اور آپ پہ محسوس ہوگا کہ ہاں میں نے اس کو پا لیا ہے اور مجھے اس کا احساس ہونے لگا اور وہ کیفیت بن گیا, تو بس اس میں ہم مانگیں پھر دعا قبول ہوگی. کبھی آدمی رو پڑتا ہے تو یہ بھی قبولیت کی علامت ہے. کبھی انسان گڑ گڑاتا ہے بہت تو یہ قبولیت کی علامت ہے. اور پھر دیکھیں کم از کم اتنی دیر تو دعا مانگیں جتنی دیر تک آپ کا خیال جمے. یا خیال بھی نہیں بننے پاتا اور یہ جا وہ جا, خیال بھی نہیں لا پاتے اور ہو گئی دعا. وہ رٹے رٹائے لفظ ہوتے ہیں, رٹی رٹائی دعائیں, ایسے جیسے کوئی ناظرہ پڑھ لیا اور چلے نہیں. تو اس لیے اس کا خیال رکھے.